بھائی مولانا نجیب صاحب سے ہماری گزارش ہے کہ اپنے کلمات عالیہ سے ہمیں نوازیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدین۔ اما بعد، بہت ہی قابل احترام اساتذہ کرام، مہمانان اعظام، بھائیوں اور عزیز طالب علموں، الحمدللہ مسابقہ قرآن کریم اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ ہمارے استاد محترم حضرت قاری ریاض صاحب دامت برکاتہم نے کل سے لے کر آج تک مختلف نشستوں میں قرآن کریم کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ ہمارا یہ مسابقہ کئی سالوں کے بعد معمول پر واپس آیا۔ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ قرآن کریم کا مسابقہ اپنے اندر ایک کشش اور جاذبیت رکھتا ہے۔ اس میں شرکت کر کے دل کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ قرآن کریم اللہ رب العزت والجلال کا کلام ہے، اس کی تجلی ہے، اس کی معرفت کا ذریعہ ہے۔ قرآن دلوں کا نور ہے، آنکھوں کا سرور ہے۔ قرآن جو پڑھتا ہے، جو سنتا ہے، اللہ اس کو اپنا قرب نصیب کر دیتا ہے۔ بہت سے پروگرام ہوتے رہتے ہیں اور ہمارا ندوہ تو ظاہر ندوہ ہے، الحمدللہ ہمارا مادر علمی ہے، علمی، دینی، فکری، ہر طرح کے پروگرام ہوتے ہیں، لیکن جب مسابقہ قرآن ہوتا ہے تو ایک قرآن کی چہل پہل ہو جاتی ہے، اور اس چہل پہل کا صحرا ہمارے برادر محترم جناب قاری خورشید عالم صاحب کے سر بنتا ہے کہ انہوں نے اپنے والد محترم حضرت حافظ قاری جمیل صاحب رحمت اللہ علیہ، جو ہم سب کے استاد تھے، ان کے نام سے مسابقے کی بنیاد ڈالی، اور الحمدللہ اس پر یہ قائم و دائم ہے۔ یہ مسابقہ کرا کر وہ خوشی محسوس کرتے ہیں، سکون محسوس کرتے ہیں۔ ان کے برادران اس طرح انتظام کرتے ہیں جس طرح لوگ اپنے گھروں کی بڑی بڑی تقریبات کا انتظام کرتے ہیں، اس کے لیے ان کا پورا گھر اس کے لیے تیار رہتا ہے کہ ہمارے والدین کے نام سے، ان کو ثواب پہنچانے کے نام سے یہ مسابقہ کیا جا رہا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت والجلال ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے۔ ہم نے بھی آج یاد آ رہا تھا کہ 1989 میں ہم نے بھی حفظ میں داخلہ ہوا تھا ہمارا، اس وقت ہم سب کے استاد الاساتذہ حضرت حافظ قاری حشمت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ یہ آج ہم یاد کر رہے تھے، 35-36 سال ہو گئے، جیسے لگتا ہے کل کی بات تھی، اور ہم یہ بھی ذکر کر رہے تھے اپنے ساتھیوں میں، دوستوں میں، کہ یہ انہی اساتذہ کی محنت اور ان کی جوتیوں کا صدقہ ہے جو آج ہم یہاں کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ پتہ نہیں کہاں ہوتے۔ ان کی کوششوں، ان کی شفقتوں، محبتوں کے نتیجے میں ہمیں قرآن سے نسبت حاصل ہو گئی۔ اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ ہمارے استاد محترم جنہوں نے اس وقت ہمیں قرأت سکھائی تھی، حضرت قاری مبین صاحب، وہ بھی حکم ہیں، کل بھی حکم تھے، آج بھی حکم ہیں۔
ہم ان کی صحت کے لیے بھی دعا گو ہیں، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہم ان کے بچوں پر تا دیر قائم رکھے، کیونکہ ہم تو ان کے لیے بچے ہیں، بوڑھے ہو جائیں گے تب بھی ان کے لیے بچے ہی رہیں گے، ہمارے استاد ہیں۔ اس لیے میں آخری بات یہ کہوں گا اپنے طلباء عزیز سے، آپ کہیں پہنچ جائیں، کسی مسند پر پہنچ جائیں، کسی شہرت کے بام عروج پر اللہ آپ کو پہنچا دے، لیکن قرآن سے اپنے دامن کو بھرتے رہیے گا۔ قرآن کریم سے اپنے تعلق کو اگر باقی رکھیں گے، حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نے صبح فرمایا تھا کہ اگر آپ نے اس بات کو سمجھ لیا کہ قرآن ہماری ترقی کا ذریعہ ہے، دینی بھی دنیاوی بھی، آخرت میں تو ملے گا ہی کہ رتل ورتقی، کہ کہا جائے گا پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، اور اس کے نتیجے میں ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا، لیکن دنیا میں بھی اللہ نے قرآن پڑھنے والوں، قرآن پڑھانے والوں کے لیے اللہ نے قدموں میں دولت رکھی۔ ہم اس بات کو شاید سمجھنے میں دیر کرتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے ساری دنیا کی دولتیں حیج ہیں۔ اس لیے میں قاری خورشید صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اپنی طرف سے، تمام ساتھیوں کی طرف سے، کہ آپ نے یہ جو کام کیا ہے، ہم سب آپ کا جتنا شکریہ ادا کریں کم ہے، اللہ ہی آپ کو اپنے شایان شان بدلہ عطا فرمائے۔ ہمارے برادرم عزیر بھائی جو ہمارے ساتھی بھی ہیں درجے کے، وہ بھی پوری طرح اپنے کو، خورشید بھائی تو بعد میں آتے ہیں، ہمارے عزیر بھائی پہلے سے تیاری شروع کر دیتے ہیں، جنید بھائی ہمارے ساتھی ہیں، ان کے بھائی یہ بھی پوری طرح شریک رہتے ہیں۔ اللہ ان سب کو قبول فرمائے قرآن کی خدمت کے لیے۔ اور ہمارے اساتذہ، ہمارے قاری صاحب، جو کچھ ہم لوگوں نے سیکھا، قاری صاحب کی ڈانٹ بھی سنتے تھے یہاں درسگاہ میں، ظہر بعد اور فجر بعد جب قرات پڑھنے آتے تھے، کبھی کبھی فجر بعد سو جاتے تھے، قاری صاحب کئی دن غائب ہم ہو جاتے تھے کہ قاری صاحب جائیں گے تو قاری صاحب بہت ڈٹائی کریں گے، لیکن الحمدللہ آج ہمیں فخر ہے کہ ان کی جوتیوں کی طفیل، جو کچھ ملا ہے انہی اساتذہ کی جوتیوں کا طفیل ہے، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کے نتیجے میں مزید در مزید ہم لوگوں کو نوازتا رہے گا۔ میں تمام ندوے کے اساتذہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ سرپرستی کرتے ہیں، اور ہم سب کو ان باتوں سے اوپر اٹھ کر جو تنقید کی، تبصرے کی، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، اس سے اوپر اٹھ کے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن کی خدمت کون کر رہا ہے، ہم قرآن کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہم اپنی زندگیوں کو قرآن سے کیسے روشن کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی، قرآن کی، اور قرآن پڑھنے والوں کی اور پڑھانے والوں کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں ایک بار پھر قاری خورشید صاحب کا شکر گزار ہوں، اور اس پر بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ پرسوں ہم نہیں رہیں گے تقسیم انعامات کی مجلس میں، اس لیے خورشید بھائی نے یہ کہا کہ تم کچھ کہہ دو، تو بہرحال میں اس پر بھی شکر گزار ہوں استاد محترم کا، اور گستاخی کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قاری صاحب، ابھی 20 دن پہلے دارالعلوم دیوبند جانا ہوا میرا، تشریف رکھیے، تو وقف دارالعلوم میں جو شعبہ افتاء کے صدر ہیں مفتی احسان صاحب، ندوی بھی ہیں وہ، تو ان سے ملاقات ہوئی، تو دارالفتاء میں جتنے بھی ان کے مفتیان کرام بیٹھے تھے تو ان کو بتایا انہوں نے، ہمیں یاد بھی نہیں تھا، کہنے میں قاری صاحب کی نگرانی میں تھا، اور کبھی کبھی فجر کے بعد تھپڑ پڑ جایا کرتے تھے۔ مطلب آج ماشاءاللہ وہ صدر مفتی ہیں وقف دارالعلوم کے، کبھی کبھی جب نعمانیہ کے نگراں تھے تو ایک بار اوپر چکر لگاتے تھے، نام نہیں لوں گا، 2 لوگ ابھی ایسے ہیں یہاں کے اوپر، تو ایک بڑا مقام رکھتے ہیں، وہ چادر اوڑھے ہوئے لیٹے تھے، اب مجھے کیا معلوم کون ہے، انہیں جڑ دیا، فجر کی نماز کے بعد چھت پہ جایا کرتے تھے، تو جب تھپڑ پڑا کھولا انہوں نے کہا مولا معاف کر دیجیے گا۔ تو یہ سب شیریں و تلخ تجربات ہوتے ہیں۔ بہرحال آج ہمارے حضرت حافظ صاحب، حافظ جمیل صاحب نور اللہ مرقدہ کی روح کو کتنی تسکین پہنچ رہی ہوگی اپنے صاحبزادگان سے۔ ہم نے مولانا عزیر صاحب کو دیکھا ہے
کہ بیچارے 1 مہینہ 2 مہینے پہلے ہی سے جو کوشش شروع کرتے ہیں، دن و رات ایک کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب بھائیوں کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے مولانا قاری نجیب الحسن صاحب ندوی حفظہ اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے، ہم اور آپ سب اس کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اے اللہ اس مسابقے کو قبول فرما۔ اے اللہ قرآنی ان چھوٹی چھوٹی خدمات کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم قرآن کا حق کہاں ادا کر سکتے ہیں؟ اے اللہ ہماری بساط میں کہاں ہے ان قرآن پاک کا حق ادا کر سکیں؟ اے اللہ ساری کائنات قرآن پاک کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اے اللہ یہ چھوٹی سی اور ٹوٹی پھوٹی خدمات جو انجام دی گئی ہیں اور دی جا رہی ہیں، اے اللہ نے شرف قبولیت سے نواز دے۔ ہمارے حضرت حافظ صاحب حافظ جمیل صاحب نور اللہ مرقدہ کو اے اللہ اس کا بہتر سے بہتر صلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ان کے صاحبزادگان نے اے اللہ جو یہ بیڑا اٹھایا ہے اے اللہ اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ جن بچوں نے حصہ لیا ہے انہیں قبول فرما لے۔ اے اللہ دور دراز سے بچے آئے، شہر کے مختلف علاقوں سے آئے، ہمارے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے بچوں نے حصہ لیا۔ اے اللہ دنیا میں جو کچھ ملے گا اے اللہ اصل تو آخرت میں آپ عطا فرمائیں گے۔ اے اللہ محروم نہ کیجیے گا۔ اے اللہ ان خادمین قرآن کو محروم نہ کیجیے گا۔ اے اللہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بشارتیں دی ہیں اے اللہ ان بشارتوں کو ہم سب کو عطا فرما دیجیے گا۔ ان بشارتوں کے مطابق جو انعامات کا آپ نے اعلان فرمایا ہے اے اللہ ان میں ہم سب کو شامل فرما لیجیے گا۔ اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ محمد رسول اللہ۔